बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। ताकतवर हलकों और पीडीएम हुकूमत के तमाम मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। ताकतवर तरीन शख्सियत ने लंदन में बैठे हुए इश्तिहारी मुजरम नवाज शरीफ को इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से क्या तहरीरी हल्फ दिया गया है। 3 बड़े आम सहाफियों ने इस हवाले से खतरनाक खेल बेनकाब किया है, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। सदर अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घेर लिया है और एक बड़ी गेम डाल दी है। ये गेम क्या है ये भी आपको बतानी है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब ने हंगामी खिताब का ऐलान कर दिया है और ये जो 2 रातें हैं ये तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए बड़ी भारी है, क्योंकि राना सनाउल्लाह जिस मुल्क का वजीर दाखिला हो और शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम हो, तो एक नया सानिया मॉडल टाउन खुदा न खास्ता बपा किया जा सकता है। क्योंकि इस मुल्क के अंदर ये तमाम जो बदमाशिया अशराफिया ये एक होती है, ये साथ बात कर लेती है। और पहले भी सानिया मॉडल टाउन के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम नहीं हो सका। इस मुल्क के जजेस वो इस पूरे मामले के अंदर अंधे हो चुके हैं और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उन्होंने बिल्कुल कान बंद कर लिए हैं। और 14 अफराद जो शहीद हुए, आज भी इस रियासत पाकिस्तान के सर उनका खून है और खून नाहक बोलता रहता है और आले शरीफ को जरूर ये खून मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। लेकिन अब जमान पार्क जो है वहां पर भी जिस तरीके से मुख्तलिफ जो नफरी वो रात को भी तैनात की गई, कोशिशें हुई, आज भी ये कोशिश होगी। और पूरी असल मामला ये है कि अवाम की जो तवज्जो है वो हमने इधर नहीं होने देनी कि क्या महंगाई हुई है, किस तरह डाका डाला जा रहा है, मईशत किस तरह बर्बाद हो गई है। लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला मंसूबा नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है आपको इल्म है वो डटा हुआ है और इस वक्त सारे एक पेज पर है इमरान खान को छोड़कर कि इलेक्शन हमने नहीं करवाने, यानी सूबाई और कौमी इंतखाबात एक टाइम पर करवाने हैं और वो तब करवाने हैं जब कौमी असम्बली की मियाद पूरी हो जाए। चूंकि हमने 3-4 महीने पहले भी हुकूमत नहीं छोड़नी, चूंकि खा रहे हैं, खाओ प्रोग्राम है, अवाम के अंदर जाने की पोजीशन में नहीं है। तो इन हालात के अंदर अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाकायदा बगैर एक फ्रीक बना हुआ है और वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की गई है, जिसके अंदर इस्तदा की गई है कि हमारे ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है इलेक्शन के हवाले से वो हमें मंजूर नहीं है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है, हमारा ये इख्तियार नहीं है, ये तो गवर्नर को करना चाहिए। सब एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन मैं बता चुका हूं बारहा उसके यहां पर इलेक्शन कमीशन की जरूरत ही नहीं है। अगर इसने इलेक्शन नहीं करवाना तो इससे सारी तनख्वाहें इन तमाम मेंबरान अफसरान से वापस लीजिए और इनको रहने दीजिए। भाई इलेक्शन करवाने के लिए तो आपको इतनी मराहत मिल रही है। तो बहरहाल सदर अलवी जो है वो इमरान खान से चंद दिन पहले मुलाकात उनकी हुई है। इमरान खान साहब ने उनको खत भी लिखा है। एक खत जो है वो तो जनरल रिटायर बाजवा के जो इंटरव्यूज हैं जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं उसकी तहकीकात के लिए लिखा गया, और दूसरा जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली ने लेटर लिखा है कि यहाँ पर जो गवर्नर पंजाब है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो ये इंतखाबात जो होने चाहिए वो नहीं हो रहा है, जमहूरियत की ये नफी हो रही है। तो अब अगरचे जो सदर अलवी हैं उन्होंने पहले भी एक खत लिखा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन आप हद देखें, डटाई देखें, ये इतना बड़ा जो है वो ताकत बन गया है कि वो सदर अलवी के उस जो खत है उसका पहले खत का इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। और अब एक और खत जो है वो आज उन्होंने लिखा है ताकि ये कानूनी कार्रवाई कल को जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर होगी तो सबूत के तौर पर ये सारी चीजें जो है वहां पर पेश की जा सकेंगी और इसका तहरीक इंसाफ को जरूर फायदा होगा। अब सदर अलवी जो है उन्होंने खत लिखा है, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का जवाब नहीं दिया, ये उन्होंने खत में लिखा है। मैं इंतजार कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन अपने आईनी फराइज का एहसास करेगा और इसके मुताबिक काम करेगा, लेकिन जब इतनी बड़े पीछे हूं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आखिर इसके अंदर इतनी अकड़, इतनी वो तर जैसे होती है, वो ताकत कहां से आई है। तो ये बड़ी सोचने वाला मकाम है। और आपको इल्म है वो सदर अलवी ने लिखा कि आम मामले पर इलेक्शन कमीशन के अफसोसनाक रवैये से इंतहाई मायूसी हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने दफ्तर में इलेक्शन पर मुशावरत के लिए हंगामी मुलाकात के लिए मदऊ करता हूं। सदर अलवी ने इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को 20 फरवरी को ऐवान सदर में सेक्शन 57(1) के तहत इंतखाबात के हवाले से मुशावरत के लिए दावत दी है। अब 20 फरवरी ये दावत है उनको, और कहा गया खत के अंदर कि आइन के तहत सदर ममलकत आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद करेंगे। तो सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने अपना अख्तियार इस्तेमाल किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर
وہ پہلے انہوں نے جواب نہیں دیا خط کا، اور اب وہ شاید کوئی بہانہ کر لیں، بیمار ہو جائیں. جیسے آج جو ہے وہ عام جو رپورٹرز ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر الیکشن کمیشن کی آفس میں بیٹھا ہوا تھا. آپ دیکھیں یہاں کتنے کتنے لوگ جو ہے وہ اکڑ کے اندر ہیں، ان کے پاس یہ کیسی غیبی طاقت ہے کہ آفس کے اندر کہا گیا رپورٹرز کی جانب سے کہ بیٹھا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ جواب جمع کروایا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ اندازہ کریں اس ملک کا پورا سسٹم کیسے ہائی جیک کیا ہوا ہے. اب ایک اور بڑی تہلکہ خیز جو خبر ہے وہ گزشتہ شب اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور یہ خبر انتہائی اہمیت کی حامل ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے انفارمیشن پہنچائی گئی ہے، اور یہ انفارمیشن جو ہے وہ عمران خان جو ہے ان کے پاس بھی موجود ہے زمان پارک کے اندر، کہ ایک بہت طاقتور آدمی ہے، یعنی طاقتور ترین آدمی ہے ملک کا، ریاست کا. اس نے تحریری طور پر نواز شریف کو حلف اٹھا کر لکھ کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف عمران خان کو نائل کروائے گا بلکہ گرفتار بھی کروائے گا. اور یہ خبر عمران ریاض کہتے ہیں کہ مجھے خود عمران خان صاحب نے بھی کنفرم کی ہے، یعنی میرے ذرائع نے بھی مجھے بتایا ہے اور عمران خان صاحب نے بھی کنفرم کیا ہے، اور وہ ملک سیاہ و سفید کا مالک ہے. وہ کہتے ہیں اس کی طرف سے یہ جو کیا گیا، لیکن ابھی چونکہ سپریم کورٹ یا ججز اس طریقے سے مینج نہیں ہو رہا ہے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر مخصوص جو ججز ہیں جو شریف خاندان سمجھے کہ مینج نہیں ہو رہا ہے اور وہ ہماری پچ پر نہیں آ رہا ہے، تو پھر ان کے خلاف کمپین ہوتی ہے، پھر آڈیو لیکس ہوتی ہیں، پھر ان کو متنازع بنایا جاتا ہے، پھر ٹی وی چینلز کی ڈسکشن کے اندر اس پر پروگرام کروائے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس بینچ کے اندر نہ بیٹھ سکیں اور ان کو گندا کیا جائے، اور اپنے پسندیدہ جو لوگ ہیں وہ چند ایک ان کے ذریعے جو ہے وہ فیصلے لیے جائیں. حالانکہ سب ججز معزز ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ معزز ججز کہتے ہیں، بھائی یہ ہمارا طریقہ کار ہے اور یہ ہونا چاہیے، باقی ان کا کنڈکٹ ہے اس پر ہم تنقید کرتے رہتے ہیں فردن فردن. اب یہ جو بات کی اینکر عمران ریاض خان نے، اس کی جو تائید ہے وہ اور دو صحافیوں نے کر دی، اور وہ حالانکہ عمران ریاض خان کے شدید مخالف ہیں. ایک ہے محمد مالک صاحب، جزوی طور پر انہوں نے تصدیق کی ہے، اور دوسرے جو ہے وہ ہیں حامد میر صاحب. آپ کو علم ہے حامد میر صاحب ان دونوں نے اس واقعے کی اس حد تک جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ جو محمد مالک ہیں وہ کہتے ہیں میری اطلاع کے مطابق نواز شریف چاہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے بلکہ نائل کرایا جائے. یعنی اب اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف ایک مجرم اشتہاری جو لندن میں بیٹھا ہوا بگوڑا آدمی ہے، جو 4 سال سے وہاں جعلی بیماری کا بہانہ کر کے گیا، پلیٹلیٹس گرے ہوئے تھے، اور ریاست کی ان عدالتوں نے اس کو پوچھا بھی نہیں ہے کہ تو ہٹا کٹا ہے، روز پروگرام بھی کرتا ہے وہاں، آپ جو ہے وہ KFC کے اندر وہ کھا رہا ہے بروسٹ بھی، اور جو ہے وہ چکن برگر بھی، زنگر برگر بھی، لیکن ادھر نہیں آ رہا، تو اس کو تو نہیں پوچھا گیا. تو یہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، لیکن انہوں نے بتایا محمد مالک نے کہ سیاسی طور پر یہ بڑا دھماکہ دار دن ہے. کل کی بات کر رہے ہیں. عمران خان نے صدر مملکت کو باجوہ کے خلاف انکوائری کے لیے خط لکھا. ابھی وہ بات چل رہی تھی تو ضمانت کا کیس شروع ہو گیا. میری اطلاع کے مطابق نواز شریف چاہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے بلکہ نائل کرایا جائے. یعنی ایک طرف جو ہے وہ کہتے ہیں چونکہ کچھ لوگوں کی یہ کیلکولیشن ہے نون لیگ کے اندر بھی، پیپلز پارٹی کے اندر بھی، کہ عمران خان جو ہے وہ آپ سمجھے اگر اس کو گرفتار کروایا تو اس کی اور مقبولیت بڑھے گی اور ہم الیکشن میں کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے. پارٹی اس کی اس لیے نہیں ٹوٹے گی کہ کوئی MPA وہ اپنا سیاسی نقصان کر کے ایک مقبول جماعت کو چھوڑ کر غیر مقبول جماعتوں کی طرف نہیں جائیں گے، اور اگر چند لوگ چلے بھی گئے تو ان کی جگہ پر پہلے 3 بندے ٹکٹ کے لیے جھگڑ رہے ہیں. تو عمران خان اور تحریک انصاف کا جو پارٹی کی اس وقت ووٹ بینک ہے اس پر اثر نہیں پڑ رہا. آڈیو ویڈیو سارا کچھ کرنے کے باوجود جب مقابلے کے اندر لوگ دیکھتے ہیں کہ فضل الرحمان جس طرف کھڑا ہے، زرداری کھڑا ہے، ادھر مریم شہباز شریف اور نواز شریف کھڑے ہیں، تو لوگوں نے ایک طے کیا ہوا ہے کہ ادھر حق نہیں ہو سکتا، حق اس کی مخالف سمت ہوگا. تو ادھر چونکہ عمران خان کھڑا ہے تو لہذا وہ اس کے ساتھ ہیں. اب یہ بات جو ہے وہ انہوں نے کی ہے، لیکن صحافی حامد میر نے یعنی نائل کرنے کا پورا منصوبہ ہے. لیکن دوسری طرف حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نائلی سے بچنے کے لیے تمام کارڈز کھیل رہے ہیں.
لیکن فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ بچ نہیں سکیں گے۔ اب یہ احمد میر بھی ایک حد تک تائید کر رہے ہیں عمران ریاض خان کی کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ نہیں بچیں گے۔ بھئی کہاں فیصلہ ہو چکا ہے؟ عدالت نے تو ابھی فیصلہ نہیں کیا، یعنی نہ تو کوئی سیشن کورٹ نے کیا ہے، ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے، تو کس نے فیصلہ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف اور طاقتور جو ہے وہ حلقے، انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہوگا جس کی طرف حامد میر صاحب اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں ملک کے 3 یہ بڑے صحافی ہیں جو آپس کے اندر مخالف بھی ہیں۔ ظاہر عمران ریاض خان نے ایک حد تک گرفتاری کے حوالے سے جو منصوبہ ہے وہ بھی سامنے رکھا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگرچہ وہ پولیس ڈرائے دھمکائے گی، یہ آج رات بھی شاید ایسے چلے، کل بھی چلے، لیکن گرفتاری اس کیس کے اندر نہیں ڈالی جائے گی، بلکہ کوئی اور کیس جو ہے وہ بنایا جائے گا تاکہ کچھ عرصہ عمران خان جو ہے وہ 1.5-2 مہینے اندر نکالیں اور باہر جو ہے ان کی پارٹی کو کمزور کر کے الیکشن کی طرف بڑھا جائے۔ تو یہ ایک اس وقت یہ حالات ہیں، یعنی آپ نے مہنگائی کے پہاڑ توڑ دیے۔ آئی ایم ایف کے سامنے جو اس وقت بلاول کہتا تھا پی ٹی آئی ایم ایف، بھئی اب پی ڈی آئی ایف ہے، یعنی آئی ایم ایف کے سامنے آپ ایسے لیٹے ہیں کہ آپ نے غریب آدمی پر سارا بوجھ ڈال دیا ہے۔ 85 رکنی کابینہ ہے، بھئی تنخواہ نہیں لیں گے، بھئی تنخواہ نہیں لیں گے تو وہ گاڑیوں میں پیٹرول، وہ رہائش، وہ دفتر، وہ تو اور زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔ تنخواہ 1.5 لاکھ دے بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں ہوگا، آپ ایسے کریں تنخواہ دے لیں، باقی تمام مراحت ان سے لے لیں۔ لیکن یہ ڈرامے بازی ہے، یہ اگلے الیکشنز کے لیے 1 ارب روپیہ اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز کو وہ ایک دیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ سیاسی رشوت دی جا رہی ہے، دوسری طرف عوام پر بوجھ ڈال کر اپنی جائیدادیں اور فیوچر سیکیور کیا جا رہا ہے۔ ان حالات کے اندر آپ دیکھنا یہ ہے کہ عوام یہ بوجھ برداشت کرنے کے بعد ایک پرامن بغاوت کو جنم دیتے ہیں یا صرف عمران خان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں؟ یہ سب سے عام سوال ہے۔ یعنی 76 مارنے والوں کی تعداد وہ بڑھانے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، یا ہمیں کیوں 76 مار رہے ہو ان لوگوں کے جو سیاسی اور جمہوری طریقے سے گریبان پکڑا جاتا ہے؟ یہ عام معاملہ ہے اور اس کے اندر پاکستانی قوم کے شعور کا ایک بڑا امتحان بھی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔